حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا۔ یہ میری امید ہے اپنے مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے، مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے۔ اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے، تو جنت میں جانا۔ فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا، لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے، اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے، تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے۔ کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے گا کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے۔ امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے۔ کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں گے، تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں۔ آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں۔ زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا۔ ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی۔ اس نے بات کرتی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے، میں نے کہا نہیں، کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے، اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تے سونی لگن لگ جاندی، تے میں سوچن لا پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے۔ یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی، بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے۔
اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ، اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے، تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے۔ آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی میں نے چار، تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہے نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں۔ ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو ہم سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو ہنس کے کہنے لگا یار
وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، 2 گھڑیاں دا بیٹھ ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو، لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں، حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے، اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے، اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا، کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے معبود کے قریب جاؤں گا، کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا، تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے، درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے، جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور۔ لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ لو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات،
لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر۔ بڑی خوبصورت حدیث، بڑی، بخاری شریف میں موجود ہے، اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔ رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا جو اندھا ہو، نابینا ہو، اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں، جائیدادوں میں، 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا، تو کہتا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال لگاں دے لگ، آزمائش کر لیتے ہیں۔ آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئی، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئی، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی۔ جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مانگ کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دئی، 7 بیٹے ایک ہی دن میں۔ ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئی، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو۔ کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے۔ کہنے لگی 18 سال۔ کہنے لگے 18 سال اس کا فضل، کرم، احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا، پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو، بھئی سکھ آئے تو خوشی خوشی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے
18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا۔ کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں۔ کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں؟ رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے۔ تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ 18 سال گزرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی۔ ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں؟ وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دل تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے۔ صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے۔ جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے۔ صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا۔ عزیز دوستو، صبر کے معنی رک جانے کے ہیں۔ مفردات میں امام راغب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا، اور 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا، 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرجال درس سننے چلے آنا۔ نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، 2 قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر، ایک کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں۔
سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں، مصیبت آتی ہے۔ ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے۔ ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو صبر کرنا صبر کمانا کیا ہے؟ ایک ہے بیٹا فوت ہوا، 10 دن جم کے روئے، چلائے چیخے، بڑا کچھ کیا، اور 10 دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جی صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے۔ یہ صبر نہیں، وقت ایک مرہم ہے، اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر، یہ صبر نہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ عین اس وقت جب مصیبت آئی، عین اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا۔ عین مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر یہ ہے کہ عین صدمے کے وقت جس نے صبر کیا، عین صدمے کے وقت، عین مصیبت کے وقت، عین اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا، عین اس وقت جس نے صبر کیا، وہ اصل صابر ہے۔ اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی، آپ کسی طرح بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں، کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے، اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھی،
اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے
اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نا میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کوئی 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نا بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نا کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نا تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا دے پنجابی جسافہ، کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے
بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا، بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا، یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے، اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ او بھائی، لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کر دو، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے آپ کی، جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئیں،
تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے، جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو میرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا، جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیوں، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو، پر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ، 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں، ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا. آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے ہیں. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مان نہیں رہے، وہ دلیلیں مان نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا؟ ابھی ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا، اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ. اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا، یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی صالح علیہ السلام. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے، اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقۃ اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی
اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے۔ اس کے باوجود وہ گئے، بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا، تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا۔ داتا صاحب ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا ہو۔ ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں
کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ میں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو. مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، اس طرح نظام